جی، آج ایک بہت مزے کی کہانی لے کر میں آئی ہوں، اور یہ کہاوت کہانی ہے۔ جس طرح بیچ بیچ میں کبھی کوئی کہاوت سے ریلیٹڈ کہانی ڈال دیتی ہوں، تو یہ ایک اور مزیدار کہاوت کہانی ہے۔ یہ ہمارے محلے کی ایک نانی اماں ہوتی تھیں، انہوں نے سنائی تھی، اور ان سے سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ اپنے پوپلے سے منہ سے جب یہ کہانی سناتی تھی نا، تو بس مت پوچھو، بہت مزہ آتا تھا۔ اور کبھی کبھی ہمیں چہرے پر نا اپنے ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ تو وہ تو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے جب اپنے پوپلے منہ سے بولتی تھی نا، تو وہ جو تھوک کی پھوار ہوتی تھی نا، تو وہ ہم سب کے چہروں پہ پڑتی تھی، تو اس سے ہمیں تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ خیر چلے، تو مذاق کی بات ہے، ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آج کی کہانی بہت مزیدار ہے، بڑا مزہ آنے والا ہے اس کہانی کو سن کے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کہانی سنانا شروع کروں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بہت غریب آدمی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کے پاس اکثر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ روز سوچتا رہتا تھا میں ایسا کیا کروں جس سے میرے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں، ہمارے گھر میں کھانے کو آنے لگے۔ یہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کو کھانے کے لیے ایک روٹی بنا کر دی۔ اس نے روٹی ہاتھ میں لی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی کام سمجھ میں آ جائے، کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچتا ہوا وہ چل پڑا۔ چلتا گیا تو کافی آگے جا کے جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ جنگل کے پاس سے گزرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، شکل سے بہت بھوکا اور پیاسا لگ رہا تھا، بیمار بھی لگ رہا تھا۔ اس نے آدمی کو دیکھا، آدمی نے اسے دیکھ کے آواز دی اور کہا کہ بھائی میرے پاس آؤ، میری مدد کرو۔ جب یہ قریب گیا تھوڑا تو اس نے دیکھا وہ تو کافی بزرگ سی شخصیت تھے۔ اس نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر تم مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو میں تمہاری بڑی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ دل میں ہنسنے لگا، خود 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اور کہہ رہا ہے میری مدد کرتا ہوں۔ خیر چلو کوئی بات نہیں ہے، دے دیتے ہیں۔ وہ جو ایک روٹی اس کے پاس تھی، اس نے وہ اس آدمی کو روٹی دے دی۔ آدمی نے خوب مزے لے کے وہ روٹی کھائی اور اس سے کہا کہ اچھا اب تم نے میرے لیے اتنا کیا کہ اپنے حصے کی روٹی مجھے دے دی، اب تم بتاؤ میں تمہاری کوئی ایک خواہش ضرور پوری کر سکتا ہوں۔ یہ غریب آدمی جس کا نام شرفو تھا، اس کا نام میں نے نہیں بتایا، اس غریب آدمی کا نام شرفو تھا۔ شرفو دل ہی دل میں ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں یہ کیا مدد کرے گا۔ چلو اس نے پھر بھی ایسی سوچ کے کہا، کہنے لگا ہاں بھائی میں تو بادشاہ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں کچھ بھی نہ کروں، میرے پاس خوب روپیہ پیسہ آئے، خوب شہرت ہو اور مجھے کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کے وہ آدمی مسکرایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم کسی بیمار شخص کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مرنے والا ہے یا وہ زندہ رہے گا۔ شرفو کو بڑی حیرت ہوئی۔ شرفو نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، جب کسی بیمار شخص کو دیکھو، اگر اس کے پیروں کے پاس تمہیں موت کھڑی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ بچ جائے گا، اور اگر موت اس کے سر کے پاس کھڑی نظر آئے تو سمجھ لینا یہ مر جائے گا۔ تو بھائی جو بچنے والا ہوگا اسے تم کوئی بھی شکر نمک کوئی بھی چیز کی پوڑی بنانا اور اسے دے دینا، وہ چیز کھاتے کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ تمہاری دوائی کی وجہ سے وہ شخص صحیح ہو گیا۔ اور جس کے سر کے پاس موت کھڑی نظر آئے تو ان کو تم واپس کر دینا کہ بھائی آپ جا کے اب اللہ اللہ کریں، یا کچھ بھی جس طرح بھی تم چاہو بول دینا کہ اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، یا ان سے کہہ دینا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان کو تم واپس بھیج دینا۔ لیکن جن کو تم شکر کی پڑیا دو گے یا نمک کی پڑیا دو گے، جو بھی کھانے کے لیے دو گے، اس سے وہ شخص صحیح ہو جائے گا۔ شرفو نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ آگے چل پڑا اپنے گھر کی طرف واپس، کہ کیا یار اب تو روٹی بھی نہیں ہے، میں آگے کیا جا کے کام ڈھونڈوں۔ تو دل ہی دل میں وہ سوچتا جا رہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب آدمی نے جو جھوٹا سچا بولا صحیح ہے بھائی، بول دیا سو بول دیا۔ گھر کے پاس پہنچا تو اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا یار بڑی بھوک لگ رہی ہے، اب تو روٹی بھی نہیں ملے گی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔
یہ گھر کے پاس پہنچا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا بھائی کیا کر رہی ہو تم باہر اس وقت، پریشان لگ رہی ہو؟ بیوی نے کہا تمہیں پتہ ہے جو کرمو چاچا ہے نا ہمارے پڑوس والی جھونپڑی میں جو رہتے ہیں، ان کی طبیعت بڑی خراب ہے بھائی، وہ تو ایسا لگ رہا ہے اب مرے کہ تب مرے، ان کا تو حال دیکھا نہیں جا رہا اور اتنے درد سے تڑپ رہے ہیں کہ مت پوچھو۔ شرفو نے یہ سنا تو کہنے لگا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں ان کو چل کے، شاید پتہ نہیں زندہ بھی رہیں نہ رہیں۔ ہنسنے لگا وہ سوچ کے اندر۔ اچانک اسے یاد آیا، اس نے کہا اچھا 1 منٹ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اندر گیا اپنے گھر کے کچن میں سے، اس نے تھوڑی سی شکر اٹھائی، ایک پوڑی بنائی، ایسے ہی اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ اپنے کرمو چاچا کے گھر کے پاس چلے۔ وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ کرمو چاچا تو بھائی درد سے چیخے جا رہے ہیں اور اتنا برا حال ہے۔ سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ بیچارہ بڑی تکلیف میں، شاید اب مر جائے، شاید بچنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، سب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ شرفو نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ایک دفعہ جا کے دیکھ لوں کرمو چاچا کو۔ تو سب گھر والے شرفو کی طرف دیکھنے لگے، کہیں گے بھائی تم کیا کر لو گے، اسپتال بھی نہیں لے جا سکتے، اب تو لگتا ہے کہ بس جو بھی ہوگا اوپر والا ہی کرے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک موقع تو دو، میں ذرا قریب جاتا ہوں، دیکھتا ہوں جا کے کہ کیا ہے۔ وہ گیا، اس نے قریب جا کے دیکھا تو جو کرمو چاچا تھے ان کی تو حالت بہت بری تھی۔ بس اس نے کہا کرمو چاچا میرے پاس ایک پوڑی ہے، وہ پوڑی کھا لو، ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہاں اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ وہ موت کہاں کھڑی ہے، اسے موت جو تھی وہ پیروں کے پاس نظر آئی، تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ کرمو چاچا بچ جائیں گے، اور وہ بڑا حیران ہوا بھائی یہ تو مجھے نظر آ رہی ہے، بڑا خوش بھی ہوا۔ اس نے جلدی سے پوڑی لی اور پوڑی کھول کے شکر کی اور وہ کرمو چاچا کے منہ میں ڈال دی۔ ارے بھائی پوڑی کا کھانا تھا، شکر کا پیٹ میں جانا تھا، کرمو چاچا تو بالکل ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ تو بالکل خوش باش ہو کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے میں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بھائی یہ تو جادو ہو گیا، تم نے مجھے کون سی ایسی دوا دے دی جس سے میں اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا۔ اب تو بھائی شرفو صاحب بہت خوش، کہیں گے چلو جی یہ تو کام ہو گیا، یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا۔ صبح ہوتے ہوتے یہ قصہ پورے گاؤں میں پھیل گیا اور گاؤں کے لوگوں نے آ کے شرفو کے گھر پہ ڈیرے ڈال لیے، بیمار لوگ جتنے تھے آنے لگے، اور شرفو صاحب جن کے پاس سر کے پاس موت نظر آتی ان کو پوڑی پکڑا دیتے، اور نہیں جن کے سر کے پاس نظر آتی ان کو واپس بھیج دیتے، اور جن کے پیروں کے پاس نظر آتی ان کو پوڑی پکڑا دیتے، اور اس طرح وہ پوڑی کھا کے لوگ صحیح ہو جاتے۔ اس کی تو دوائی کی تعریف گلی محلے کوچے ہر طرف پھیلنے لگی، گاؤں سے گاؤں، دوسرے گاؤں، تیسرے گاؤں، اور شرفو صاحب تو بہت ہی مشہور ہو گئے کہ بھائی ان کی تو دوائی میں ایسا اثر ہے کہ ان کی دی ہوئی دوائی کھا کے بیمار فوراً اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے آخرکار بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس وقت تک شرفو صاحب بڑے امیر ہونے شروع ہو گئے تھے، ان کے پاس خوب روپیہ پیسہ آنے لگا، وہ خوش ہو گئے اپنی زندگی میں۔ ان کی مشہوری کی خبر کہ ان کے ہاتھ میں بڑا جادو ہے بھائی، اس سے بیمار صحیح ہو جاتے ہیں، یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ کی رانی جو تھی وہ بہت بیمار تھی، انہوں نے بڑا ان کا علاج کروایا، ہر طرف کے حکیم آئے، ہر طرح سے علاج کروایا، مگر رانی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بادشاہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی اس طرح کا ہے شرفو جس کی دوائی سے بڑے بیماریاں اور بڑے سے بڑے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ جا کے شرفو کو لے کر آؤ۔ وزیر صاحب فوراً شرفو کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، شرفو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، شرفو صاحب باہر آئے، وزیر کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے۔ وزیر نے ان سے کہا کہ بھائی رانی صاحبہ بہت بیمار ہیں اور بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ فوراً محل آئیں اور رانی کا علاج کریں۔ شرفو صاحب بڑے خوش ہوئے، پہنچے محل
اور جا کے جب رانی کو دیکھا تو رانی کے پیروں کے پاس موت نظر آئی۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے فوراً شکر کی پڑیا نکالی اور رانی کے منہ میں ڈال دی جھٹ سے۔ رانی کے پیٹ میں جیسے ہی شکر کی پڑیا گئی، رانی صاحبہ تو بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گئیں، ایسے جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں تھیں۔ راجا تو بڑا خوش ہوا۔ راجا نے کہا، شرفو آج سے تم جو ہو ہمارے شاہی حکیم ہو، آج سے تم محل میں رہو گے۔ بھائی وہ ان کی خواہش تو پوری ہو گئی، جو شرفو صاحب کو محل میں رہنے کی خواہش تھی۔ اب تو شرفو صاحب بہت مشہور ہو گئے اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور ادھر ادھر سے لوگ ان کے پاس علاج کروانے آتے اور ان کو خوب روپیہ پیسہ ملتا، اور بادشاہ کے محل میں بھی رہ رہے تھے اور خاص شاہی حکیم تھے اور بادشاہ کے بڑے فیوریٹ تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، سالوں بیت گئے، شرفو کے بچے بڑے ہو گئے، شرفو اب تھوڑے بوڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن شرفو صاحب کو اپنی طبیعت تھوڑی خراب لگی، تو انہوں نے کہا کہ چلو آرام کر لیتا ہوں۔ جا کے تکیہ رکھ کے بستر پر لیٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر پر موت کھڑی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور پیر کی طرف کر لیا تاکہ پیر جو موت سر پہ کھڑی تھی وہ ان کے پیروں کی طرف آ جائے۔ کیا دیکھتے ہیں پھر موت آ کے سر پہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنی ڈائریکشن چینج کی اور موت کی طرف اپنے پیر کر لیے، موت پھر ان کے سر پر آ گئی۔ پوری رات وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تکیہ کرتے رہے، اور ان کی فیملی، ان کے گھر والے نے دیکھ کے حیران ہوتے رہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ پوری رات گزر گئی ہے، تم کبھی تکیہ یہاں کرتے ہو، کبھی تکیہ وہاں کرتے ہو۔ تو شرفو صاحب آخر میں بولے کہ بھائی یہ تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو یہ تھی کہاوت کہانی لینے کے دینے پڑنا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔